وہ دنائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار رخ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے وہ پوری کائنات کے نسبوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کا خاندان جو ہے وہ سب خاندانوں سے زیادہ مشرف تھا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب ہے اور آپ کا جو خاندان ہے وہ اتنا افضل اور اعلیٰ تھا کہ جو لوگ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں تھے لائے اور آپ کے سخت ترین دشمن تھے، وہ لوگ بھی آپ کے خاندان کے اوپر اور آپ کے حسب اور آپ کے نسب کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھے کرتے۔ ابو سفیان جب ایک بادشاہ کے پاس گئے اور وہ خود کہتے ہیں، ان کی اپنی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں تھا چاہتا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی تعریف جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کروں۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ جس شخص نے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے اور اس کا نسب جو ہے وہ کیسا ہے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کہا کہ اس کا خاندان اور اس کا نسب جو ہے وہ ہم سب میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر نقل کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ بنایا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو جو ہے وہ ممتاز کیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ہاشم جو تھے وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ آپ کے بارے میں ایک مشہور و معروف روایت ہے کہ آپ کے جو پردادا تھے وہ بہت زیادہ فیاض تھے اور سخی انسان تھے، اور ایک دفعہ مکہ شریف کے اندر قحط پڑا تو اس وقت وہ دور دراز کا سفر کر کے گئے اور وہاں سے خشک روٹیاں جو ہے وہ خرید کے لائے، اور مکہ کے اندر جب پہنچے تو اس وقت حج کے دن تھے، اور حج کے دنوں میں انہوں نے اونٹوں کو ذبح کیا اور اونٹوں کے شوربے کے اندر وہ خشک روٹیوں کے ٹکڑے بگوئے اور وہ تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھلائے۔ تو اس وقت آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا، ہاشم، یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ اور اس کے بعد جو آپ کے دادا تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، اور دوسرا اعزاز آپ کو یہ حاصل تھا کہ آپ کعبہ کے متولی تھے، انتہائی برگزیدہ ہستی تھے، اور اکثر آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ اکثر غار حرا کے اندر جا کے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے ساتھ ہی وہ واقعہ خاص ہے جسے قرآن کریم کی سورہ فیل کے اندر کوٹ کیا گیا ہے کہ اصحاب فیل والا واقعہ، کہ جب ابرہا کے لشکریوں نے جو ہے وہ کعبہ شریف کے اوپر حملہ کرنا چاہا، ابرہا نے مکہ کے لوگوں کے جو مال مویشی تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو آپ سیدھا ابرہا کے سامنے گئے اور اسے کہا کہ میرے مال اور مویشی واپس کرو۔ اس وقت چونکہ آپ کی پیشانی کے اندر جو ہے وہ نور محمدی چمکتا تھا، تو جب ابرہا کے سامنے حضرت عبد المطلب پہنچے تو آپ کو دیکھتے ساتھ ہی ابرہا آپ کی تعظیم کے اندر کھڑا ہو گیا، اور آپ کے روح و دبدبے سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ میرے پاس کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارے اس کعبے کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں اور اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، نعوذ باللہ، تو تم مجھ سے اونٹ مانگنے آئے ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم یہ گھر بچانے کے لیے میرے پاس کچھ سفارش کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے وہاں پہ ایک جواب دیا جو یقیناً آپ ہی کی ذات کو زیبا تھا،
اور توکل اللہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضور کے دادا حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ ابرہا یہ اونٹ جو ہیں ان کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے۔ جو کعبہ ہے وہ میرا گھر نہیں ہے، جس کا وہ گھر ہے وہ خود اتنا قدرت والا ہے کہ وہ اس کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ ابرہا نے آپ کو اونٹ واپس کیے اور واپس حضرت عبد المطلب واپس آ گئے۔ اس کے بعد جب ابرہا نے حملہ کیا اور پھر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابابیلوں کو بھیجا اور ان ابابیلوں نے ابرہا کے لشکروں کے اوپر اور ہاتھیوں کے اوپر ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جنہوں نے برسائے، اور ابرہا سمیت وہ سارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے اندر، اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کعبہ شریف کو محفوظ رکھا بلکہ سیدنا حضرت عبد المطلب اور پورے اہل مکہ کو ایک اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والد گرامی ہیں وہ ان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں میں ہیں، اور یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کی گود کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند ارجمند عطا فرمایا جو پوری کائنات کے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ان ہستیوں کی پاکیزگی کے اوپر، ان کی طہارت کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر کیسے شک کیا جا سکتا کہ جن کی گود کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جو ہیں وہ آئیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک انتہائی باکردار انسان تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چونکہ نور محمدی آپ کی پیشانی کے اندر موجود تھا، اور اس نور کی برکت سے آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا اور بہت زیادہ حسین تھے۔ مکے کی بہت ساری عورتوں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجے، لیکن آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ مکہ شریف سے باہر گئے تو اس وقت یہودیوں نے آپ کو دیکھا، تو انہوں نے جو تورات کے اندر اور جو یہودیوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے جو نشانیاں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے والد کی پڑھی تھی، ان نشانیوں کو آپ کے اندر موجود پایا، تو وہ آپ کو پہچان گئے اور چاہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ اور جب حملے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے تو غیب سے چند سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ کی حفاظت کی، اور اس وقت حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ کے جو والد گرامی تھے وہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور ان کی جو حضرت عبداللہ کے ساتھ محبت تھی وہ ایک عقیدت کا روپ دھار گئی، اور پھر اسی عقیدت کا آگے یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی، اپنی نور چشم کا نکاح حضرت سیدنا عبداللہ سے کر دیا، اور جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تو اس کے چند ہی عرصے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور نور محمدی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ کے وطن کے اندر منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ آپ کی میرے محمد کی پیدائش کے اوپر اتنا میرے ارد گرد نور پھیلا کہ اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت پوری کائنات کے اندر انوار اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، اور مجوسیوں کا جو آتش کدہ تھا جو پچھلے 1000 سالوں سے اس کے اندر جو آگ جل رہی تھی وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بجھ گئی۔